بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دورہ حکومت میں ایک شخص مدینہ آیا اور اس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی مسلمان اس کا جواب دے گا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ لوگ اس شخص کو لے کر اسی وقت کے حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں تو بتاؤ کیا سوال ہے؟ اس شخص نے کہا کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب موجودہ لوگوں نے کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس شخص نے کہا، اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ اپنے جیسا کوئی اور بھی بنا سکتا ہے؟ کیا اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے؟ یہ سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے قاضی سے کہا کہ اس کے سوال کا جواب دو۔ قاضی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اللہ اپنے جیسا اور بھی بنا سکتا ہے تو پھر اللہ واحد نہیں رہتا، اور اگر کہوں کہ اللہ بنا سکتا ہے تو پھر قرآن سے یہ آیت نکالنی ہوگی۔ قاضی نے کہا، سب سے بہتر یہ ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس شخص کا سر کاٹ دیا جائے، کیونکہ اس نے ہمارے قرآن کی توہین کی ہے۔ پھر وہاں سے ایک صحابی اٹھے جن کا نام سلیمان فارسی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس شخص کو قتل کر دیا جائے مگر پھر بھی اس کا سوال باقی رہے گا، اسے قتل کرنے کی بجائے ضروری یہ ہے کہ اس کا سوال کا جواب دیا جائے۔ اس کے سوال کا جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں جو ہم میں موجود نہیں، یا پھر وہ شخص اس کے سوال کا جواب دے سکتا ہے جو اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واصل اور ان کے علم کا وارث ہو، اور وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ لوگوں نے اس شخص کو ساتھ لیا کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے اور ساری بات بتائی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلی بات جو تم نے آیت بتائی، ہاں وہ قرآن میں موجود ہے، اور یہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب رہا تمہارا سوال کہ کیا اللہ اپنے جیسا کوئی اور بھی بنا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اپنے جیسا ایک تو کیا ہزاروں بنا سکتا ہے، مگر پھر بھی بنانے والا خالق رہے گا اور بننے والا مخلوق میں شامل ہوگا۔ اس شخص نے جواب سنتے ہی کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ بے شک اللہ ایک ہے اور کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں، ساری کائنات کا مالک وہی ہے اور رہے گا، یہاں تک کہ زندگی اور موت بھی اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔